کاروبار کے رزق حلال میں برکتیں عطا۔ درود پاک پڑھنے کے شمار برکات ہیں، بہت ساری احادیث کنسپٹ کرسٹل کلیئر کر دیتی ہیں، بہت سارے ابہام، بہت ساری جس کے ساتھ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایسی ایک حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، درود پاک کی اہمیت، درود پاک کی فضیلت کا احساس بھی ہوگا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ نبی پاک فرماتے اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے اور اس کو ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، ساری مخلوق۔ اچھا پھر کیا کرتا ہے وہ فرشتہ؟ ڈیوٹی کیا ہے اس کی؟ آقا فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، بس تم میں سے کوئی بھی شخص ساری دنیا میں، کوئی بھی قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، یعنی جس کا نام یہ ہے اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، یعنی اس میں دو تین بہت پیارے پہلو ہیں۔ فرسٹ آف آل، فرشتہ وہ کون ہے؟ جو نبی پاک کے روضے پر مقرر ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے، ایک دربان کہہ لیں، میسنجر کہہ لیں۔ ہماری بلڈنگز میں، ہمارے آفس کے باہر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، میسج پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ چوکیدار، دربان، میسنجر جو ڈیوٹی دیتے ہیں، ان سے زیادہ پاورفل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی یہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ چوکیدار تو باہر کھڑا رہتا ہے نا، گھر والا زیادہ پاورفل ہوتا ہے، جبھی تو باہر چوکیدار ہے نا، وہ پیسنجر ہے۔ تو اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پہنچاتا ہے۔ جب فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ کراچی، افریقہ، یورپ، امریکہ، جہاں سے بھی کوئی درود پڑھے، وہ فرشتہ اس کی آواز سن لیتا ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور آف دیٹ اینجل۔ اچھا صرف سننا نہیں ہے، ایک اور ایکسٹرا پاور کیا ہے کہ وہ ریکگنائز کر لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے آواز کس کی ہے، نام بھی پہچان لیتا ہے، والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ یہ تو ایک ایکسٹرا علم ہو گیا نا، ایکسٹرا نالج، یعنی نالج بھی دیکھیں اور پاور آف لسننگ دیکھیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا، نبی پاک کے دربان کے علم کا عالم یہ ہے کہ آواز سن کر پہچان لے کس نے درود پڑھا، نام کیا ہے، نبی کے علم کا عالم، وہ کو کیوں نہ جانے، وہ کی داد رسی فرمائے۔ تو کنسپٹ تو یہ کلیئر ہوا ایمان میں، عقیدے، اور دوسری اب بات کرتے ہیں عشق والی۔ سبحان اللہ، دنیا میں دستور ہے کہ آپ جس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہو، بڑی عزت کرتے ہو، اور آپ کو آ کر کوئی کہے یار آپ کی بات ادھر ہو رہی تھی، آپ کو بڑا مزہ آتا، میری بات ہو رہی تھی، سچ بتاؤ، میرا نام کیا بات ہوئی، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اچھا مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل آپ کو کوئی کہے کہ پیر صاحب کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، بندے، اب میں نے دیکھو کہا تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے، میرے پیر صاحب کے پاس میری بات، بتاؤ کیا پیر صاحب کے پاس میرا نام پہنچا، اللہ کے نیک بندے کے پاس، دنیا میں بھی اگر چلے پیر صاحب نہیں، واٹ ایور، کوئی بھی ایسی پرسنالٹی جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کو آ کر کوئی بتائے کہ یار آپ کی بات ادھر ہو رہی تھی، تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ سچ بتاؤ، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے، ادھر فرشتہ دربار رسالت میں نام پہنچائے۔ آقا آپ کے غلام جس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود پڑھا ہے۔ اچھا
100 बार दरूद पढ़ो, 100 बार आपका नाम सरकार की बारगाह में पहुंचे, रोजाना दरूद पढ़ो, रोजाना नाम पहुंचे। इट मीन्स ये तो एंट्री कार्ड हो गया ना। प्यारे आका के दरबार में मेरा नाम लिया जाए, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, जो रब के हबीब हैं उनकी बारगाह में मेरा नाम लिया जाए तो वारे नहीं आ रहे हैं ना। तो इससे बड़ा एंट्री कार्ड कौन सा होगा। और दुनिया का भी दस्तूर है, कोई परमानेंट फकीर होता है ना, बार बार आता हो तो बंदा कहता है यार ये बार बार आता है, इसको दे दो यार, ये रोज ही आता है, रोज ही बेचारा आ जाता है। तो जब दुनिया में रोज आने वाले को हम भी दे देते हैं तो जिस रोज दरबार रिसालत में लिया जाएगा, कभी तो निगाह उठ, कभी तो करम फरमाएंगे कि मेरा उम्मती रोज याद करता है, 100 बार 500 बार 1000 बार रोजाना दरूद पड़ता है। चलो आज इसकी बिगड़ी बना देते हैं, आज इसका काम कर देते हैं, क्योंकि हमें तो एक ही तवज्जो चाहिए। एक बार निगाह उठ गई सारे बिगड़े काम सब। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, दैट्स इट। याद रखो अगर उठ गई नजर, जितनी है सब जाम भर हो जाने। अगर नबी पाक की खास पड़ जाए तो दुरूद पाक इट्स मोर ब्यूटीफुल। अब इसको आपके ऊपर है कि कितना पढ़ना है, कितनी रहमतें लूटनी है, कितनी बार आप चाहते हैं कि आपका नाम दरबार रिसालत में पहुंचे। सब तो यूं ना हो, तो खुदारा अपने शेड्यूल में दुरूद को शामिल करें। चलते फिरते उठते बैठते बहुत सारा टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, गाड़ी में जा रहे होते हैं, जो स्कूटर में जाते हैं, टाइम बना लें। सोशल मीडिया पे घंटों निकाल देते हैं, फ़ोन पर गपशप में बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, तो ऐसा ना करें। दुरूद पाक को अपना मामूल बनाएं। और मीलाद महीने की पजीर है, लेकिन जैसे ये ख़त्म होता है तो पीराने जो मनाते हैं 12वीं, कुछ ही दिनों के बाद 11वीं शुरू हो जाती है, 11वीं का महीना आ गया। तो दुरूद पाक इन मुबारक महीनों में पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह खूब बरकतें मिलेंगी। अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल फरमाए। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक की नॉलेज की बात हुई, आका अलैहिस्सलाम की कमालात की क्या बात है। जब आका के दरबान की कमालात का आलम यह है, तो नबी पाक की नॉलेज और प्यारे आका की समात का आलम क्या है। रब ने जहाँ दुनिया भर की नॉलेज अता फरमाई, इसको एक छोटी सी बात से समझ लेंगे ना तो इल्म मुस्तफ़ा का अंदाज़ा होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इल्म कितना था ये तो बाद में बताता हूँ। हज़रत आदम तख्लीक जब आदम हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजना चाहा। तो फरिश्तों ने रब से अर्ज़ की कि मौला उसको खलीफा बनाता है कि जो ज़मीन पर जाकर उसकी औलाद फसाद करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सलाम को इल्म अता किया। तुम अच्छा दुनिया की चीज़ों के नाम बताओ। मौला हम तो वही जानते हैं जो तूने बताया। जब आपने दुनिया की तमाम चीज़ों के नाम बताना शुरू कर दिए, क्योंकि अल्लाह ने बराह रास्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बता दिया। फिर मुफस्सिरीन ने जो कुरान की तफसीर लिखते हैं ना, उन्होंने लिखा कि हज़रत आदम के पास कितना इल्म था। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इल्म दिया ना, जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक जितने लोग इस दुनिया में आएंगे सबके नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता थे। जितने मर्द और बच्चे, ईच एंड एवरी, सिर्फ इंसानों के नहीं, तमाम जानवरों के नाम, तमाम परिंदों के नाम, तमाम दरिंदों के नाम, तमाम दरख्तों के नाम, तमाम फलों के नाम। और सुनो, दुनिया के तमाम मुल्कों के, तमाम शहरों के, तमाम बस्तियों के, दुनिया की हर शहर का नाम। और ये तमाम नाम एक ज़बान में नहीं, 7 लाख ज़बानें आती हैं। दिया था ना वो सारे जो है वो अस्मा का उलूम दिया। तो अब इतनी नॉलेज हजरत आदम के पास। अब जरा सोचो कि जब आदम अलैहिस्सलाम
میرے آقا تو امام الانبیاء ہے نا، تمام انبیاء کے سردار ہے نا، حبیب کبریا ہیں۔ جب حضرت آدم کے پاس علم اتنا تھا تو نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے دنیا کی تو تمام چیزوں کی نالج دی، بلکہ نالج آف ان سین، جس کو علم غیب کہا جاتا ہے، رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب بہت ساری سیاستہ کی حدیثوں کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا نے بہت ساری باتیں ایسی تھی جو ہونے والی تھی اور نبی پاک نے پہلے بتا دی، رب نے بتائیں، اس لیے پیارے آقا نے بتائیں۔ کوئی کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ علم غیب اور کے ہو سکتا ہے، شرک کب ہے، کانسیپٹ کب ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے نہیں بتایا، نبی پاک کے پاس اپنا علم ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو بتایا، جتنا بتایا اتنا نبی پاک کے پاس علم ہے، اور اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ جتنا چاہے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ لیکن بات یہاں عشق والی تو یہی ہے کہ جب بات حبیب اور محب کی ہو جائے نا تو پھر اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب نے بہت کچھ اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اب اگر اس تھوڑی سی ڈیبیٹ میں جائیں تو میں مختصر ایک دو حدیثیں سنا کر تاکہ مزید ایمان تازہ ہو جائے۔ مشہور حدیثیں ہیں بخاری میں، سیاہ ستہ کی حدیثوں میں، یہ کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر سے ایک رات پہلے صحابہ کرام کو وہ جگہ بتائی کہ یہاں پر ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا۔ ابھی غزوہ بدر ہوا نہیں ہے، ون ڈے بیفور میرے آقا نے بتایا کون کہاں مرے گا۔ اٹ مینز آقا یہ بھی جانتے تھے کہ کل کس کو مرنا ہے اور کس جگہ مرنا ہے۔ لکڑی سے لکیریں کھینچی، صحابہ کہتے ہیں جہاں نبی پاک نشان لگا کر گئے دوسرے دن انچ کا فرق نہیں تھا، جس کے بارے میں جہاں فرمایا وہیں اس کافر کی لاش موجود تھی۔ جو شاعر نے لکھا نا، صحیح لکھا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک جبل احد تشریف لے گئے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ تو وہاں پیارے آقا کے ساتھ تین عظیم صحابہ، بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ تین صحابہ ساتھ تھے۔ جبل احد پر گئے تو زلزلہ آ گیا، اور آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ارتھ کویک ایک ایسی ڈیزاسٹر ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہو سکتی، کوئی پہلے سے نہیں بتا سکتا کہ کب زلزلہ آئے گا، آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، بڑے ترقی یافتہ ممالک میں جب زلزلہ آتا ہے تو فقط ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے، بچت کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ جسے بچائے۔ اب زلزلہ آ گیا۔ عشق والی بات کہوں تو بہت سارے شارحین نے لکھا کہ احد خوشی میں جھومنے لگ گیا۔ آقا آ گئے تھے نا، نبی پاک اور تین بڑے صحابہ، مگر جو کمال میرے آقا نے کیا، نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، بالکل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، مگر یہاں وہ اتھارٹی کا مظاہرہ کیا کہ پیارے آقا نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی، اپنے پیر سے ٹھوکر لگا کر فرمایا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ آقا کا ٹھوکر لگانا تھا، احد کا زلزلہ رک گیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے نا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ میرے آقا کی ایڑیوں میں کیا طاقت تھی کہ ٹھوکر لگائی تو احد کا زلزلہ رک گیا۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، سیاہ ستہ کی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک تو نبی پاک کی طاقت، آپ کے معجزے کا پتہ چلا۔ دوسری بات شاید آپ نے نوٹ پتہ نہیں کی، آقا نے فرمایا ایک نبی، وہ کون ہے؟ خود نبی پاک۔ ایک صدیق، وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ دو شہید، بھائی وہ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر تو ساتھ تھے، شہید کہاں ہوئے تھے؟ زندہ کھڑے تھے نا پیارے آقا کے ساتھ۔ نبی پاک نے اس حدیث میں غیب کی خبر دی
کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کچھ عرصے بعد شہید ہو جائیں گے، جبھی تو فرمایا 2 شہید موجود ہیں، اور یہ حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں۔ اب بتاؤ میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے شہید ہونا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ باتیں تو بڑی ساری ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے بات ہی کہتے نا پنجابی وچ گلی مکا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ بگیسٹ جو غیب ہے وہ کیا ہے؟ تو خود رب عز و جل ہے۔ نو بڈی ان ہول ورلڈ، آل یونیورس، کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کوئی نہیں کر سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی تھی، تمنا کی تھی، کلیم اللہ تھے نا، بات کرتے تھے اللہ سے، کوہ طور پر جاتے تھے، بہت باتیں ہوئیں، بڑا کلام ہوا۔ ایک دن عرض کیا مولا تجھے دیکھنا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے۔ یا اللہ دیکھنا ہے۔ ایک پہاڑ پر تجلی نہ، اللہ کے نور کی تجلی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے، دیدار نہیں ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ اب دیکھیے گا فرق، ایک طرف التجا ہے کہ رب دیدار کرنا ہے، دوسری طرف میرے آقا ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، وہاں سے آرام ہو رہا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور نیند سے بیدار کر کے کہتے ہیں حضور رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ ہم نے کئی بار صلاۃ و سلام میں یہ شعر سنا ہوگا، آج انڈرسٹینڈ کرو اس شعر کو اور اس کا لطف لو۔ اللہ اکبر، کیا پیاری شاعری ہے۔ شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین طور اینڈ معراج۔ طور پہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی۔ یہ فرق ہے نا، مطلوب کون ہوتا ہے؟ جو مانگ رہا ہوتا ہے مجھے چاہیے، طالب وہ ہے، یعنی طالب وہ ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور مطلوب وہ ہے جسے بلایا جا رہا ہے۔ قصہ معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ ہیں آقا تو جلووں میں گم تھے نا، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے وہ آنکھیں دی آقا کو۔ تو اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سب سے بڑا غیب ہے وہ رب ہے۔ جب رب نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب کو دکھا دیا تو پھر کسی اور چیز کی چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میں بیان کے شروع میں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے آقا کو رب کی عطا سے بہت ساری ایسی خبریں، ایسا علم تھا جو ہونے والا تھا، اور آج بیان کا موضوع اب میں لاتا ہوں کہ میرے آقا نے ایسی ہی بشارت، ایک بار نہیں، نبی پاک نے کئی بار، دیکھیں نا عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ کون کتنے صحابہ؟ یہ پتا ہونا چاہیے نا ہمیں، کتنے صحابہ؟ 10 صحابہ۔ عشرہ کہتے ہی 10 کو ہے نا۔ یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہیں۔ اچھا کون جنتی ہے یہ علم غیب نہیں ہے، ساری دنیا ان کو عشرہ مبشرہ مانتی ہے، لیکن کون جنتی ہے اللہ جانے۔ پہلے تو ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ جائے گا تو جنت میں جائے گا نا۔ تو نبی پاک یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور یہ بھی جانتے یہ جنت میں بھی جائیں گے۔ اچھا قیامت کی نشانیاں ہر طبقہ فکر بیان کر رہا ہوتا ہے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، سب کو پتہ ہے، بہت ساری باتیں پتہ ہے۔ کس نے بتائیں؟ کسی قرآن کی آیت میں ہے قیامت کی نشانیاں؟ نہیں، یہ نبی پاک کی حدیثوں سے پتہ ہے۔ تو قیامت سے پہلے کیا ہوگا یہ نبی پاک نے بتایا، کیا یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہم سبھی مان رہے ہیں، مگر یہاں اگر کوسچن مارک کریٹ کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا اللہ کی عطا سے رب نے اپنے حبیب کو بہت سارے علوم سے نوازا۔ ایسی ایک حدیث جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے اور میسج بھی ہے، آج کے اس بیان کا میسج بھی ہے۔ ایک بار سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سنو، یطلع علیکم الآن من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ۔ آقا فرماتے ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ کا بلیف اور یقین دیکھو،
کوئی کوشچن نہیں کرتا تھا آقا آپ کو کیسے پتا چلا یہ جنت میں جائے گا؟ اچھا اس میں تو دو غیب کی خبریں ہیں نا، کہ کون آئے گا یہ بھی آقا کو پتا ہے، دروازے سے کون آئے گا یہ بھی نبی پاک کو پتا ہے، اور جو آئے گا وہ جنتی ہے یہ بھی نبی پاک کو پتا ہے۔ صحابہ ایوری بڈی لک ایٹ دا ڈور، سارے دروازے کو دیکھ رہے کون خوش نصیب آئے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص ایسا آیا جو بالکل ان نون، داڑھی تھی، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں چپل جوتے پکڑے ہوئے، بڑا سادہ سا ایک آدمی۔ صحابہ حیران ہوئے کہ نبی پاک نے اس کو جنتی کہا۔ دوسرا دن ہوا، صحابہ پھر بیٹھے، نبی پاک نے فرمایا ابھی اس دروازے سے جو داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ دوبارہ وہی شخص داخل ہوا ایگزیکٹلی اسی ٹائمنگ میں، ایوری بڈی شاکڈ۔ تیسرا دن ہوا، پیارے آقا نے تیسرے دن فرمایا ابھی اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے، پھر وہی شخص داخل ہوا۔ صحابہ حیران کہ اس بندے کا ایسا کیا کارنامہ ہے کہ پیارے آقا نے 3 بار اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بہت عظیم صحابی ہیں، وہ اٹھے اس بندے کے پاس گئے، انصاری تھے وہ، اور ان کو کہا کہ کیا میں آپ کے گھر ٹھہر سکتا ہوں؟ آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ میزبانی نہیں کہ آپ میرے مہمان بنیں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب آفر تھی، نارملی ایسا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں بھائی آپ آ جائیں میرے گھر پہ کھا لیں، یہ الٹی دعوت تھی، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میری مہمان نوازی کریں گے۔ اب صحابی رسول نے کہا تھا، وہ انصاری کہتا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 3 دن اور 3 راتیں اس کے گھر میں رہے، اور پتہ ہے کس نیت سے رہے؟ کہتے ہیں میں اس کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے نبی پاک نے 3 بار جنت کی بشارت دی۔ لک ایٹ دا تھرسٹ، صحابہ کو کیسی پیاس، کیسی لالچ تھی کہ کوئی نیکی پتہ چل جائے۔ آپ خود صحابی ہیں، نبی پاک کے سامنے بیٹھے برکتیں لوٹ رہے، نہیں، آقا نے 3 بار جنت کی بشارت دی، کچھ اسپیشل ہوگا۔ اس کے گھر پہنچ گئے، کیوں؟ نیکی ڈھونڈنے کے لیے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم بھی کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کا فرنیچر چیک کرتے ہیں، اس کی گھر کی چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھوں تو صحیح پیسے والا ایسا ہے، گھر کیسا بنا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے گھر جانا ہے۔ اور اللہ کے بندو، گھر جاؤ تو اچھے مہمان بن کے جاؤ، وہاں جا کر بھی عیب تلاش کرتے ہیں، وہاں جاتے بھی کسی اور مقصد کے لیے، وہ مہمان بنے نیکی تلاش کرنے۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا، 3 دن 3 راتیں رہے، کوئی بڑا کام ہی نہیں دیکھا۔ وہی نارمل نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی اسپیشل جس کو کہیں کہ جنت میں لے جانے والا کام نارمل۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار آپ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنتی شخص ہے، میں ڈھونڈنے آیا تھا کوئی اسپیشل عمل تاکہ میں بھی سیکھ لوں۔ تو وہ انصاری پتہ ہے کیا کہتا ہے، عام سا شخص، وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ آپ کو میرا کوئی عمل تو نہیں دکھائی دیا ہوگا، میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ ہاں میں ایک بات اپنی بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بری سوچ نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی وہ وصف ہے، تمہاری یہی عادت ہے جس کی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ کیا خوبصورت بات! یہ اسی ایک واقعے پر میں بہت ساری باتیں، پہلے تو پیارے آقا کا علم دیکھو نا یار، نبی پاک کون جنتی ہے بتا رہے ہیں، اور دوسرا میرے بیٹے اسلام، صحابہ کی کیا لالچ تھی، صحابہ کمال کے لوگ تھے، اتنا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ ٹوٹلی اپوزٹ ہیں ہم، ٹوٹلی اپوزٹ ہیں ہم۔ نیک آدمی کو دیکھ کر یہ کوشش نہیں کرتے کہ یار یہ کیسے نیکی کرتا ہے میں بھی کر لوں، ہم اس نیک آدمی میں عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ڈھونگ کرتا ہے، ہاں یہ بڑے دین کی باتیں کرتا ہے، اندر سے یہ بھی ایسا ہی ہوگا، 2 نمبر ہوگا۔ ارے اللہ کے بندوں، وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور تم بدگمانی کر کے حرام کر رہے ہو۔ لوگ روتے ہیں نا دعا میں، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اتنی گندگی بھر گئی ہے کہ کوئی روتا ہے نا تو کہتے ہیں ڈھونگ کر رہا ہے۔ اللہ کی بات، حضرت مکحول دمشقی نام تھا ان کا، کہتے ہیں میں نے ایک روتے ہوئے شخص کو، وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، بولے جب کسی کو روتے ہوئے دیکھو نا تم بھی رونا شروع کر دو، کیونکہ میں نے ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ ڈھونگ کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ فرمایا 1 سال تک میں رونے کی نعمت سے محروم ہو گیا، مجھے رونا آنا ہی بند ہو گیا۔ بدگمانی کی نا،
ہم عجیب لوگ ہیں. صحابہ پتہ چل جائے یہ نیک ہے اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے یہ مالدار ہے ہم اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. کیسے کما رہا ہے, بزنس کیا ہے, ترقی کیوں کر رہا ہے, گھر کیسے بن گیا, میں بھی کوئی ایسا آئٹم ڈھونڈوں, میں بھی اس کی کوئی جناب چیز سیکھ لوں. اللہ کے بندوں ہمیں رشک بھی آتا ہے, ہمیں جس کو کہتے ہیں ریس بھی لگانی ہوتی ہے, ہم اس سے ریس لگاتے ہیں جو دنیا میں ترقی کر رہا ہے. اس کا بنگلہ بن گیا, اس نے بڑی گاڑی لے لی, اس نے بیرون ملک میں کام شروع کر دیا. کبھی دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار میرا ملازم 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہے, یار میں کب پڑھوں گا. کسی کے بارے میں پتہ چلے یہ تہجد پڑھتا ہے تو کبھی تو دل میں کوئی تکلیف اٹھے, ٹیس اٹھے کہ یار کیسا نیک ہے یار, میں تہجد کیوں نہیں پڑھتا. کسی کو پتہ چلے کہ روز پورا پارا قرآن کا پڑھتا ہے, کبھی تو مجھے احساس ہو کہ یار میں کب ایسا بنوں گا. ہمیں جو کمپٹیشن بھی کرنا ہے وہ دنیا والوں سے کرنا ہے. ایک اور صحابہ کرام کا بریلینٹ مائنڈ سیٹ کا واقعہ سناؤں. ایک بار انصار اور مہاجرین تھے نا, یاد رکھیے گا. انصار وہ تھے جو مدینے میں رہتے تھے, ویل سیٹ تھے, اپنے گھر تھے, کاروبار تھا. مہاجرین وہ تھے جو مکے سے آئے تھے, سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. اب وہ جب مکے آئے نا, مدینہ شریف آئے تو انصار صحابہ مالدار تھے, مہاجرین غریب تھے. تو مہاجرین صحابہ کا ایک ڈیلیگیشن, ایک وفد نبی پاک کے پاس آیا, کہا حضور بات یہ ہے, آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. پیارے آقا نے فرمایا ارشاد کہیے کیا کہنا ہے. میں خلاصہ واقعے کا مضمون عرض کر رہا ہوں. کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ جو امیر صحابہ ہیں نا انصار, یہ ہم سے آگے نکل گئے. آج لوگ کہتے ہیں نا یار یہ پیسے والے آگے نکل گئے. سنو صحابہ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا, وہ یہی کہنے گئے تھے یا رسول اللہ پیسے والے آگے بڑھ گئے. کیسے؟ کہ دیکھیں حضور ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, مگر یہ صدقہ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, ہم تو نہیں دیتے. نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ نہیں کہا حضور ان کے گھر اچھے ہیں, ان کے پاس سواریاں ہیں, نہیں, ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا پیارا ارشاد فرمایا, کہتے عمل نہ بتا دوں, جو تم سے آگے تم اس کو پکڑ لو, ان تک پہنچ جاؤ, تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہاں وہ جو یہ عمل کرے. کہا حضور بتائیے, پیسے لینے نہیں گئے تھے نا, ورنہ کہتے حضور ہمیں پیسے دیتے ہم بھی امیر ہو جائیں گے. نہیں, نیکیوں میں مقابلہ تھا نا. تو نبی پاک نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. جتنے لوگ نیکیوں میں آگے ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. بہت خوش, میں خزانہ مل گیا. ان کو فکر یہ تھی نا کہ پیچھے رہ گئے. اب سنو بہت خوبصورت اگلا پہلو. تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو وظیفہ بتایا نا وہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے. لک ایٹ دی کمپٹیشن, کیا خوبصورت ایٹماسفیئر تھا. کہتے حضور آپ نے ہمیں بتایا وہ تو امیروں نے بھی سن لیا. نبی پاک مسکرائے, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا کرے. مگر اس واقعے میں خوبصورتی کتنی ہے یار, آپ سمجھو بات کو کہ کیا انوائرمنٹ تھا, کیا مائنڈ سیٹ تھا. ایوری بڈی وانٹ, اب وہ آگے بڑھنا بھی چاہتے تھے تو نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے. ہمیں فکر ہی نہیں ہے کسی نیک کو دیکھیں, ٹھیک ہے یار یہ نمازی مولوی صاحب ہیں, وہ مولوی صاحب ہی نمازیں پڑھے, ہم نے نہیں پڑھنی ہے, وہی قرآن پڑھے, وہی دین کا کام کرے, ہم تھوڑے چندہ دے دیں اس کو, مولانا صاحب دعا کرنا ہمارے لیے. اور دعا تو کرے گا, نماز تو آپ نے اپنی پڑھنی ہے نا, آپ نے قرآن اپنے لیے پڑھنا ہے, نیکیاں اپنے لیے کرنی ہے, صرف پیسے دے کے جان چھوڑانی ہے. یہ تھے صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ. اب میں آتا ہوں واپس اپنے موضوع کی طرف کہ ایک شخص کا دل حسد سے اور کینے سے پاک تھا, میرے آقا نے اسے 3 بار جنت کی بشارت دی. اب ایک دل ہلا دینے والا واقعہ سنو تاکہ احساس ہو کہ جو کینہ ہے نا, جو دل میں گندگی ہے, یہ چھوٹی بیماری نہیں, یہ چھوٹا پرابلم نہیں ہے. اب سنیے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دور تھا. آپ کی خدمت میں کچھ لوگ بڑے گھبرائے ہوئے آئے, آ کر کہا حضور کہ ہم حج کے لیے نکلیں, ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا اور جب ہم راستے میں تھے اس کا انتقال ہو گیا. کدھر جا رہا ہے, جواب دیجئے, حج کے لیے. اور ماشاءاللہ آپ میں سے کئیوں نے روایت سنی ہوگی کہ جو حج کو جائے, عمرے کو جائے اور اس راستے میں مر جائے تو قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا ہے. بڑی بڑی شاندار موت ہم تو مانتے ہیں نا کہ بندہ اللہ کی راہ میں مر جائے تو اور کیا چاہیے, مگر ادھر سنو, کہتے ہیں ہم حج کو گئے, راستے میں بندہ مر گیا, اس کو قبر اس کی جب کھودی تو جیسے ہی قبر کھودی اس میں کالے کالے سانپ آ گئے. ہم نے سمجھا کہ نارمل سی بات ہے, برابر تھوڑا دور اور قبر کھودی, پھر اس میں سانپ نکل آئے. حضور کریں تو کیا کریں, اس کی تدفین کرنی ہے. حضرت ابن عباس کیا فرماتے سنو, آپ نے فرمایا ذالک الغل الذی تغل بہ انطلقوا فادفنوہ فی بعدہا.
آپ نے فرمایا یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو، سانپوں کے ساتھ دفن کر دو، جس کے دل میں کینہ ہے اس کا عذاب دور نہیں ہوگا۔ اب اندازہ ہوا ہوگا، اٹس ناٹ اسمال ڈیزیز، یہ چھوٹی بیماری نہیں۔ آپ کو کولیسٹرول ہو جائے اس کی فکر ہے، شوگر ہو جائے تو خیال کرتے ہو، بلڈ پریشر ہو جائے تو فکر کرتے ہو، گردوں میں جناب کوئی انفیکشن ہو جائے پریشان ہو جاتے ہو۔ ہونا چاہیے، بیماری کا علاج ہونا چاہیے، مگر یہ بیماری کیا کر لیں گی؟ جان لے لیں گی نا۔ میں جس بیماری کی بات کر رہا ہوں وہ ایمان لے لے گی۔ اور خدا را ریئلائز کرو، جن لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ نبی پاک کے غلاموں، میرے آقا کا میلاد منانے آئے ہو نا، آقا تو وہ تھے جن کے دل میں کئی بار دل کو شک کر کے نور کی بارش کی گئی۔ ایسا ستھرا، ایسا پاکیزہ دل میرے آقا کا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اس نبی کے امتی ہو کر گندا دل لیے پھرتے ہیں، دشمنیاں، بغض، موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، بالکل دل میں رکھتے ہیں، نہیں معاف کرتے۔ آؤ آج پہلے تو کینے کی تعریف سن لیں۔ کینہ کہتے کس کو ہیں؟ کینے کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں مجھے نہیں ہے بھائی کسی سے بغض، تو ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو بوجھ فیل ہوتا ہے؟ کوئی اس کی تعریف کرے تو آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ بندہ کہتا ہے کوئی اور بات کرو نا یار، اسی کی بات کرتے ہو، کسی اور کی بات کرو۔ اس کی تعریف ہو تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، وہ سامنے آ جائے تو ملنے کا جی نہیں چاہتا، اس سے ہاتھ ملانا پڑے تو جی چاہتا ہے کترا کے نکل جاؤں۔ اگر ایسا کوئی ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ۔ سوچئے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کینہ ہو گیا ہے، نفرت جس سے ہو، اچھا اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، ہاں یار میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اچھا اس کی ترقی ہو تو تکلیف شروع ہو جاتی کہ یار وہ اور مشہور ہو گیا، اچھا اور پیسہ آ گیا، اور ترقی ہو گئی، اور گاڑی لے لی، اور موبائل لے لیا، اور تنخواہ بڑھ گئی۔ وہ ترقی کرتا جائے گا اور یہ بغض رکھنے والا، یہ حسد رکھنے والا اسی آگ میں جلتا جائے گا۔ کتنا برا۔ اچھا اسی طرح اس کا نقصان ہو جائے، میں آپ کو ٹیسٹر لگا رہا ہوں، چیک کرو اپنی فیملی میں، اپنے کاروبار میں، بہت سارے یہاں ایسے جو ساتھ مل کر نوکری کرتے ہوں گے، اپنے کولیگز میں چیک کرو کوئی ایسا تو نہیں کہ جب اس کے نقصان کے بارے میں پتا چلے کہ فلاں کا نقصان ہو گیا، یار پتا چلا اس کو نوکری سے نکال دیا، ہاں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے پیسے چھن گئے، اس کی تنخواہ پوری چھن گئی، اس کی فیکٹری۔ جب ایسی خبر ملے تو چاہیے تھا کہ یہ تباہ ہو جائے۔ اچھا اس کے سامنے تو بڑا افسوس کا اظہار کریں گے، او ہو بہت افسوس ہوا، پتہ چلا آپ کا نقصان ہو گیا، اندر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کتنا گندا دل ہے یار۔ کسی مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی بربادی میں خوش ہو رہا ہے، اور کسی کو ترقی ملے تو جلن ہو رہی ہے۔ یہ دل رکھنے والا کامیاب نہیں ہے۔ میں آپ کو احادیث سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم سب جب یہاں آئے ہوں گے نا، ہونا بھی چاہیے، منہ دھو کر آئے ہوں گے، کوئی وضو کر کے آیا ہوگا، دعوت میں جائیں تو زیادہ بن ٹھن کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ محفل میں جائیں، مسجد میں جائیں تو جیسے ویسے ہی آ گئے، اور جہاں شادی میں جائیں تو ایسے بن ٹھن کے جائیں گے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، منہ دھو کے آئیں، عطر لگا کر آئیں۔ بعض اوقات تو پسینے والے کپڑے لے کر، منہ میں بدبو لے کر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کہ برابر والا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، تم دنیا والوں کے گھر میں جاتے ہو تو 4 بار آئینے کے سامنے چہرہ دیکھتے ہو، پرفیوم اور خوشبو لگاتے ہو۔ رب کے گھر آؤ تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنا چہرہ، اپنا سراپا صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بتائے گا کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر۔ میرے کپڑے دیکھیں گے، دھبا ہوگا تو میں بولوں گا نہیں یار بیان کرنے جا رہا ہوں، چینج کر لوں کرتا۔ کوئی دھبا، چائے بھی گر جائے نا کسی کے کہیں دعوت میں جاتے ہوئے، نہیں جاتا، واپس جائے گا گھر، کیوں یار چینج کر لوں، دعوت میں چائے گرے ہوئے بھی جاؤں۔ کیوں؟ لوگ کیا دیکھیں گے؟ لباس دیکھیں گے، ظاہر دیکھیں گے۔ جو چیز لوگ دیکھتے ہیں وہ صاف ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی نگاہ رحمت کہاں ہوتی ہے ہم پر؟
میں خود نہیں بتا رہا، سنو، نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے۔ چہرہ صاف ہو، دانت صاف ہونے چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے، مگر کیا چہرے کی صفائی نصف ایمان ہے؟ دل کی صفائی نہیں ہونی چاہیے؟ اعمال ستھرے نہیں ہونے چاہیے؟ دنیا جو دیکھے وہ سب صاف، ارے لوگ تعریف کرتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کپڑے پہنتے ہیں، کیا سیٹنگ، کیا چہرہ صاف، کتنے ماشاءاللہ، اندر گندگی بھری ہوئی ہے۔ جس دل کو رب نے دیکھنا اس میں حسد، اس میں کینہ، اس میں بغض، اس میں تکبر، اس میں ریاکاری، اللہ کی نظر ہے ادھر۔ جتنے خوبصورت بن جاؤ اگر دل گندا ہے تو یاد رکھنا یہ ایمان برباد کر سکتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت شرمندہ کر سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مضمون سنو، پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، مسلمان کے دل میں نہیں ہو سکتا یہ، مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کون سا دل ہے جس میں یہ نہیں ہے۔ میں میلاد کے اجتماع میں بہت کچھ بیان کر سکتا تھا، میں بہت سارے واقعات آپ کو سناتا، آپ نعرے لگاتے، مگر آج اس اجتماع سے لے کر کیا جاتے؟ خدا را ایک میسج لے کر جاؤ، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، نہ جلو کسی کی ترقی پر، کسی مسلمان کی عزت پر، نہ پریشان ہو جاؤ کسی کا بچہ اگر اچھی تعلیم پا گیا، یا کسی کے بچے کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، یا کسی کی نوکری میں ترقی ہو گئی، اتنا برا ہمارا دل ہو گیا ہے کہ بھائی کو بھائی سے حسد ہو جاتا ہے، بہن کو بہن سے حسد ہو جاتا ہے، خاندان میں جناب حسد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کرتے جاؤ سجدے اور ساتھ حسد بھی کر رہے ہو، یہ سارا برباد ہو رہا ہے۔ یہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا، ایک اور آپ کو بھی کہتے ہیں، ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں یار دعا کرتا ہوں رونا نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں تو وہ سکون نہیں ملتا عبادت میں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو دل ہے نا ایک پیالے کی مانند ہے، برتن کی مانند ہے۔ آپ ایک برتن لیں اور اس میں تھوڑی سی گندگی ڈال دیں، ناپاکی ڈالیں، اور اب اس میں روز ایک گلاس دودھ کا ڈالتے رہیں، دودھ کا کیا حال ہوگا؟ گندا ہوتا رہے گا نا، ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ نیچے آپ نے پیالے سے گندگی نہیں نکالی۔ آپ کو کوئی کہے گا اللہ کے بندے پہلے پیالہ دھو لو، گندگی صاف کرو، اب دودھ ڈالو، وہ صاف ہی رہے گا، وہ شفاف رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے اسی دل میں بغض بھی رکھا ہے، کینہ بھی رکھا ہے، حسد بھی رکھا ہے، تکبر بھی رکھا ہے، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے یہاں اس دل کو پہلے پاک کر دو، اس سینے کو گناہوں سے پاک کرو، اللہ اس سینے کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے گا۔ سجدہ تمہارے رتبے بڑھائے گا، ہر نماز تمہیں نیا لطف دے گی، قرآن پڑھو گے تو آنسو نکلنا شروع ہو جاؤ گے، ہاتھ اٹھیں گے تو تڑپنا شروع ہو جاؤ گے، کیونکہ دل صاف ہوگا، دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہیں ہوگی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے قلب اقدس کا اللہ مجھے اور آپ کو صدقہ عطا فرمائے، کو مسلمانوں کے کینے سے پاک فرمائے، مسلمانوں سے نفرت چاہیے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ہو گیا کہ دل دکھا دیا، آپ کا حق دبا دیا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں معاف نہیں کرتے۔ موقع ملے گا تو میں بھی بتاؤں گا، آج کیا ہے نا، دیکھ کبھی مجھے میں تیرا کیا حال کروں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے تو جان کے دشمنوں کو معاف کیا۔ سلام اس پر کہ جس سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے کو قبائیں دیں۔ نبی پاک نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے، مگر سیدنا حال کیا کیا گیا؟ آپ کو شہید کیا گیا، ان کے کلیجے کو نکالا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آنکھ ناک کاٹ کر رکھ دی گئی، ایسی شدت کے ساتھ، ایسے ظلم و ستم کے ساتھ آپ کیا گیا، مگر جنہوں نے شہید کیا جب انہوں نے ایمان قبول کیا، یہ پاک نے انہیں بھی معاف فرمایا۔ کوئی ہے جس نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ معاف کیا ہو؟ ہم تو چھوٹی بات نہیں بھولتے، رشتہ داریاں ختم، میں فلاں چچا کے پاس نہیں جاؤں گا، خالہ کے گھر نہیں جاتے، ہم ان کو بالکل رشتہ دار نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ انہیں ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا۔ ارے یہ کوئی بات ہے؟
چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ختم، دوستیاں ختم، پارٹنرشپ ختم. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیو، جس نبی کے امتی ہو اس نے جان کے پیاسوں کو معاف کیا ہے، اور ہم معاف نہ کریں. ایک بڑی دل ہلانے والی روایت سن لو. روایتوں کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہمیں معاف کیا جائے. آج نہیں کرو معاف، قیامت کے دن ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے جرم تھوڑے، ہماری خطائیں تھوڑی ہیں. درگزر کر دو معاف، دل میں نہ رکھو. کسی نے ستایا ہے تو بھی معاف کر دو. بہت سارے فضائل ہیں. بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں پہلوان وہ نہیں جو کسی کو غصے میں پچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھے. یہ پہلوانی ہے. لوگ کہتے ہیں میں تو جناب منہ توڑ کے رکھ دیتا ہوں. کیا کمال کیا؟ غصے میں تو بندہ ہاتھ اٹھا ہی لیتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ جی چاہ رہا ہے جھگڑے کرنے کا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ہیں قدرت رکھنے کے باوجود جو معاف کرے نا، یہ اس کی فضیلت تو اور ہے. اللہ اسے مغفرت عطا فرماتا ہے جس کے پاس قدرت ہو. اب ایک ایسا بندہ جس نے آپ کا دل دکھایا، 4 گارڈ بھی ہے اس کے ساتھ، بندہ بولے یار اس کو معاف کیا. کیا معاف کیا؟ آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. اس کا مزہ یہ ہے کہ آپ کسی کا بگاڑ سکتے ہیں. یو ہیو اتھارٹی، آپ پاورفل ہیں، آپ کا ملازم ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں. ایسا بندہ ہے جس کا آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اس نے دل دکھایا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا. ایسے معاف کرنے والوں کے لیے مغفرت کا بشارت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا دل عطا فرمائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را حسد اتنی بری عادت ہے. آخری بات، بیسیکلی حسد پتہ ہے کس پر اعتراض ہے؟ اچھا یہ بتائیے دولت دینے والا کون ہے؟ مل کے جواب دیں گے. شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ ترقی دینے والا کون ہے؟ اچھا اب اللہ نے کسی کو ترقی دی، مجھے کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اللہ نے پیسے دیے مجھے، اٹ مینز، ذرا سمجھیے گا، جو سمجھدار ہے میری بات سمجھیں گے، یہ براہ راست اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا. اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. تم سارے مل کے اگر کسی کو گرانا چاہتے ہو اور رب اٹھانا چاہتا ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے جسے عزت دی ہے تمہیں کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ ہاں اس میں ایک دعا ہو سکتی ہے، یا اللہ تو نے اسے عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، نو پرابلم، یہ اوکے. اس کو خوبصورتی دی ہے مجھے بھی دے دے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے مجھے بھی کر دے، اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس کو اولاد دی ہے اس میں اور برکت دے مجھے بھی دے دے. مگر یہ نہیں ہوتی دعا. حسد یہ ہوتا ہے اس سے اس کا تباہ ہو جائے مجھے مل جائے. کتنا برا. اچھا پھر یہ بھی دل میں تمنا ہوتی ہے اچھا مجھے نہ ملے تو جائے، یہ تو برباد ہو جائے. ہوگا کچھ نہیں اس کا. یاد رکھنا جسے رب نے عطا فرمانا ہے، عروج دینا ہے، اس کو کوئی زوال نہیں دے سکتا. ہاں جس کو رب نے گرانا ہے نا، سارا جہان مل کے اٹھانے کی کوشش کر دے، اس نے ذلیل ہی ہونا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو کبھی کسی کی ترقی میں مجھے پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دل صاف. اچھا اب یہ ہو تو گیا، بیان بھی ہو گیا. آپ سوچ بھی رہے ہوں گے یار باتیں تو ساری صحیح ہیں مگر ہے تو صحیح فلاں آدمی سے. یہ چیک کرنا ہوگا. یاد رکھو آپ چیک نہیں کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو خود چیک کرنا ہوگا. میرے بیان میں ہی سوچو کہ کون ہے یار جس کی تعریف بری لگتی ہے، جس کی ترقی اچھی نہیں لگتی، جس کا ذکر ہو تو دل پہ بوجھ فیل ہوتا ہے. اب یہ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے کاروباری لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، فرینڈز میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا کوئی ہے نا اس کو نہیں بتائیں، پہلے خود ریئلائز کر لیں کہ ہاں دیر از سم تھنگ رانگ، ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، ہو گیا نا. اب اس کو علاج کرنا ہے. اب بندہ کہ یار نہیں میں کسی کو بھی نہیں، میں علاج بھی نہیں کروں گا تو اور خراب ہو جائے گا معاملہ. علاج کیا ہے؟ علماء نے علاج بھی بیان کیا. پہلا علاج تو دعا ہے. بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے. الدعاء سلاح المومن. دعا ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے. اللہ سے مانگو گے نا، رو رو کے مانگے یا اللہ میرا دل صاف کر دے. ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت بھی ہے اس بارے میں، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی کہ اس میں دعا، اس کا معنی یہی ہے، اس کے معنی ہی کینے سے چھٹکارے کے ہیں. تو یہ دعا اگر یاد ہو گئی، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا خوبصورت ترجمہ ہے. اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور اے ہمارے رب
بے شک تو نہایت مہربان رحم والا ہے. اللہ سے دعا کرے یا اللہ صاف کر دے, تو صاف کر دے, گندا ہو گیا ہے, مان لو نا, کوئی بات نہیں, ہو گیا, اب مانگ لو اور معافی مانگ کر صاف کی دعا کرو. ایک تو یہ پہلا کام دعا. دوسرا, جس شخص سے کینہ ہے یا حسد ہے نا, اب اس شخص کو تحفہ دینا ہے آپ کو. اب آپ بولیں مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا, اسی کو تحفہ دوں. ہاں, یہ انجیکشن ہے آپ کا. ڈرپ تو اچھی نہیں لگتی نا, ڈرپ لگتی ہے تو درد ہی ہوتا ہے, درد ہوگا آپ کو, یار میں اس کو ہاں اچھا سا قیمتی آپ کی حیثیت کے مطابق اچھا تحفہ اس کو دیں. کیوں کہ جب آپ اس کو تحفہ دیں گے, حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ تہادو تہابو, تحفہ دو تمہاری محبت بڑھے گی. تہادو تہابو, تحفہ دو گے محبت بڑھے گی. جب میں تحفہ دوں گا تو دل سے زنگ اترے گا, وہ مسکرائے گا, میں مسکراؤں گا, وہ شکریہ کہے گا, جزاک اللہ کہے گا, دوستی بنے گی. تیسرا, یہ بھی مشکل کام ہے, بندہ اس کے لیے دعا کرے جس سے حسد ہو گیا, یا اللہ اس کو اور ترقی دے. آپ کو مثال کے طور پر کسی کی دولت سے حسد ہو گیا کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے, آپ بولے اس کے لیے دعا. ہاں, یہ سب سے مشکل دعا ہوگی آپ کی زندگی کی. آپ کے دل دعا نکلے گی نہیں, لیکن علاج کر رہا ہے نا. ہاں دیکھو, صحیح مجھے ہونا ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں, وہ تھوڑی حسد کر رہا ہے, میں حسد کر رہا ہوں نا, مجھے صاف کرنا ہے اپنے دل کو. اب دعا کریں یا اللہ اس کو اور برکت دے, اس کے مال میں برکت دے, اس کی عزت میں برکت دے. مشکل لگے گی آپ کو دعا, تھوڑے دن کرو گے نا, پھر آپ کو اطلاع ملے گی یار وہ اور ترقی کر گیا. آپ بولیں گے ہونی تھی ترقی, میں بھی تو دعا کرتا ہوں اس کے لیے. اب کلیئر ہو جائے گا, اب صاف ہو جائے گا. اگر صاف ہونا ہے تو میں آج کے اس چھوٹے سے اجتماع میں مختصر بیان میں یہ عرض کرنے آیا ہوں, اپنے دل کو صاف رکھو, آپ کی لائف مزیدار مدینہ ہو جائے گی. کئی لوگ کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی, ہمیں آتے ہیں لوگ کان میں کہتے ہیں دعا کریں, بہت سوچتا رہتا ہوں, بہت کنفیوز رہتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, نیند نہیں آتی. پتہ ہے کس کو نیند نہیں آتی؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, دنیا میں سب سے کم سکون حسد کرنے والے اور بغض رکھنے والے کو ہوتا ہے. جس کا دل غلط سوچے گا نا, اس کو نیند کدھر سے آئے گی؟ اور رات کو بھی سوچتا ہوگا اچھا ایک اور گاڑی لے لی اس نے, گاڑی بولے گا, نیند تمہاری اڑ گئی. اس کی بلڈنگ, اس کی فیکٹری بنی, ڈرپ مجھے لگ رہی ہے, کیا ہوا بلڈ پریشر لو ہو گیا یار, اس کی فیکٹری بن گئی. اللہ کے بندے, وہ مزے کر رہا ہے, تو رو رہا ہے. دل خبیث ہونا تو خیال بھی برے ہو جاتے ہیں, دل صاف ہو تو خیالات بھی صاف ہو جاتے ہیں. ہے بندہ کوئی نہ کوئی حسن زن کا پہلو نکال لیتا ہے, یار نہیں کوئی بات ہوگی, کوئی وجہ ہو. بلکہ ہم تو اچھی بات پہ برائی نکالتے ہیں نا, شریعت تو یہ کہتی ہے کسی کی بری بات پتہ چلے اس میں کوئی اچھا پہلو نکال لو کہ نہیں یار کوئی وجہ ہوگی. یہاں تک علماء نے لکھا, کسی کے منہ سے شراب کی بو آئے اس کو تم شرابی نہ کہو, ہو سکتا ہے منہ میں ڈالا ہو اور کلی کر دی ہو, پی نہ ہو. پہلو نکالو اچھائی کا. ہم تو کوئی شراب خانے کے قریب سے اس کی گاڑی نکل, بلکہ سنیما کے پاس سے گاڑی نکلتے ہوئے نظر, بولے اندر فلم دیکھ کے آیا ہوگا, اور راستے میں سنیما آیا, اس کا کیا قصور بیچارے کا بھائی. عجیب کانسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا. تو نہ کریں ایسا, اچھا سوچیں, آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. اب آخر میں ایک اچھی نیت بھی کر جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ابھی کھانا آپ کے لیے لگا ہوا ہے نا, سارے نیازی ہیں, نیاز کھائیں گے. نیازی بعد میں ہیں, نمازی پہلے ہیں. نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. میلاد بھی مناؤں اور نماز بھی نہ پڑھوں تو بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کسی میں ہے تو اب اس کے علاج کی بھرپور کوشش شروع کر دیں گے. اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, یہ ہے پیارا پیارا مدنی ماحول جو ہمارے ان بیماریوں کو مان لے. تو آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, گناہوں سے توبہ کریں. مدنی چینل دیکھتے رہا کرو, بیانات ہوتے ہیں, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. آپ کا دل صاف ہونا
کہ ہاں یار علاج ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آتے رہا کریں آپ ماشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو جو CTC میں کام کرتے ہیں، پیچھے ہی ماشاءاللہ فیضان جیلان بلاک 8 میں جو ہماری مسجد ہے، ہر جمعرات کو وہاں پر مغرب سے عشاء اجتماع ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آفس سے ٹائم ایڈجسٹ کر کے ہر جمعرات ایک بیان بھی سن لیں گے، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، کل بھی ہوا تھا، اب اگلی جمعرات ضرور تشریف لائیں۔ اسی طرح ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں تو 11ویں شریف کی رات، 12ویں کی رات بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو جو قریب رہتے ہیں وہ یہاں تشریف لے آیا کریں۔ آپ کا مرکز سمجھ لیں کلفٹن کا فیضان جیلان ہے، اس سے برکتیں لوٹیں۔ اور ایک آخر میں مجھے آپ سے ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرانے کا موقع دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے بہت سو کو بہت دیا ہے، اب موقع ہے اپنی آخرت بنانے کا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا میسج کیا ہے وہ تو آج آپ کو آج کے اجتماع سے بھی سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور ان میں 2 شعبہ جات ہیں۔ ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ جس میں عالم بنائے جاتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں یعنی دنیا میں کتنے دارالعلوم ہیں؟ 526 دارالعلوم ہیں۔ ایک دارالعلوم چلانا آسان نہیں ہے، 526 جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، 526 جامعۃ المدینہ ہیں جس میں 42,000 اسٹوڈنٹس عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ اور جتنے اسلامی بھائیوں میں میجورٹی تو ان کی ہے کہ جن کا کھانا پینا رہنا بھی ہمارے ذمہ، اور صرف پاکستان میں نہیں، UK کے اندر، افریقہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر، دنیا کے کئی ملکوں میں، نیپال کے اندر الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ آج ہمارے ساتھ UK کے ایک بہت بڑے ایریا کے نگران ہیں، کابینات کے نگران ہیں، وہ فضیل باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ برمنگم سے آئے ہیں۔ برمنگم میں بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہے جہاں ماشاءاللہ درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ لیکن میں برمنگم کو جب بھی نام لیتا ہوں میں وہ واقعہ نہیں بھولتا۔ برمنگم میں ایک جگہ ہے، بلکہ آپ کو گزارش بھی کروں گا، ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی تو آپ چاہیں تو ان سے نمبر وغیرہ شیئر کریں، جب UK جائیں تو ضرور دعوت اسلامی کے مراکز کو وزٹ کریں۔ برمنگم میں ایک جگہ ایسی ہے الحمدللہ، آج سے چند سالوں پہلے ہم نے وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ جگہ پہلے شیطان کی عبادت گاہ تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا مندر، گرجا گھر، ایسے تو کئی مندر اور عیسائیوں کے گرجا گھر خرید کر ہم نے مسجد بنائی ہے۔ یہ انوکھا واقعہ ہے، میری زندگی کا بھی انوکھا واقعہ تھا جب ہم وہ جگہ دیکھنے گئے تھے کہ وہاں شیطان کی عبادت ہوتی تھی، ڈیول ورشپر تھے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے وہ جگہ لی جہاں شیطان کی پوجا ہوتی تھی، وہاں رحمان کو آج سجدے ہو رہے ہیں، اور اسی جگہ پر الحمدللہ درس نظامی بھی ہو رہا ہے، مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت۔ 526 دارالعلوم، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھانے والے جو ادارے ہمارے ہیں جس کو ہم مدرسۃ المدینہ کہتے ہیں وہ 2700 سے زیادہ ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اس میں 128,000 سے زیادہ ہیں وہ قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر۔ اب تک 70,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ میں صرف 2 شعبہ جات کی بات کر رہا ہوں، اور انہی 2 عظیم شعبہ جات کے لیے آنے والی اتوار پرسوں ہم ایک ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں جس عطیات مہم کہتے ہیں، یعنی دنیا بھر کے عاشقان رسول سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنا حصہ اس میں ملائیں۔ ہم نے صرف 10,000 روپے کا یونٹ رکھا ہے۔ پیسے کتنے چاہیے؟ ان دونوں ڈپارٹمنٹس پر دعوت اسلامی کے اپروکسیمیٹلی 200 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، 2 ارب روپے، بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ لیکن اگر سارے ہی مل کر اپنا حصہ ملائیں، کوئی 1 یونٹ لے، کوئی 2 لے، کوئی 12ویں کے 12 لے، کوئی 11ویں کے 11 لے، جتنے گھر میں افراد ہیں اتنے یونٹ لیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو جتنا نوازا ہے 112 لیں، تو انشاءاللہ دیکھیں نا کتنے یہاں ایسے ہیں جو عالم دین ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ ہم بن نہیں سکے، جو بن رہے ہیں ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، اسپانسر تو کر سکتے ہیں کہ چلو یار یہ بن رہے ہیں، میرا حصہ۔ بینر بھی لگا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، فارغ ہو کر آپ جاتے جاتے اپنا نام نمبر بھی دے سکتے ہیں، ابھی دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، نیت بھی لکھوا سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز مدنی چینل پر کنٹینیو چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اتوار کا دن ہے پورا دن ہم مدنی چینل پر لائیو ٹرانسمیشن، اور ضرور بالضرور اس مدنی عطیات مہم میں حصہ ملا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ خوش قسمتی سے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اس کی قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کو دنیا میں ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہوتی، موت کے وقت اس کا ایمان صرف ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایمان کی سلامتی کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا بھی ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اس وقت الحمدللہ رکن شورا ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، امیر اہل سنت نے انہیں بیعت کرانے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر گناہوں سے سچی توبہ بھی کر لیتے ہیں اور قادری اختاری سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی کسی اور پیر کے مرید ہیں وہ طالب ہو جائیں، اپنے پیر کے ساتھ ساتھ انہیں امیر اہل سنت کا فیضان بھی ملتا رہے گا۔ جس طرح رکن شورا فرماتے جائیں، تمام اسلامی بھائی ان الفاظ کو مل کر دہراتے چلے جائیں۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر یہاں پر عشاء با جماعت ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوگا۔ الحمدللہ میں نے عشاء ادا کر لی ہے، اور مجھے کافی دور ایک جگہ بیان کرنے جانا ہے، تو دعا کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم تیرے خزانے میں کمی نہیں، آج جو ہم نے بیان سنا اے اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا نصیب فرما۔ ہمارے دل گندے ہو گئے مولا، ہمارے دل سے بغض،
کینہ، تکبر، حسد کو نکال دے۔ اے اللہ ریاکاری، عجب اور خود پسندی سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو نرم کر دے، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بنا دے، اس سینے کو گناہوں سے پاک کر کے پیارے آقا کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ اے رب کریم تیرا خوف ہمیں عطا کر دے، سجدوں کی لذت ہمیں نصیب کر دے، تلاوت قرآن کریں تو کرتے چلے جائیں۔ اے اللہ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، نماز پڑھیں تو نماز میں دل لگ جائے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والی ہم سب کو زندگی عطا فرما، گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اور ایمان والی، عافیت والی، شہادت والی، مدینے والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے کریم، اے کریم، ہاتھ اٹھے ہیں مالک، بڑی امیدیں لیے تیرے بندے آئے ہیں، یہاں بھی کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی اپنے گھر میں یا ہاسپٹل میں بیمار چھوڑ آیا ہے۔ اے اللہ کوئی قرض دار ہوگا، کوئی کاروبار کی مشکلات کا شکار ہوگا، کوئی بے روزگار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد ہے اور کوئی اپنے اولاد کی وجہ سے ہی پریشان ہے، کوئی بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہے۔ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک، منہ مبارک شریف آج ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، نبی پاک کے مبارک بال شریف کا واسطہ، پیارے آقا کے ذکر خیر یہاں ہوا، اس ذکر خیر کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ ایسا کرم کر کہ آج گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، بیماریاں دور فرما دے، قرض داریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما۔ تو نے ہماری بات بنائی ہوئی ہے، اے مالک ہماری بات بنائی رکھنا، تو نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، میرے کریم ہمارے عیب چھپائی رکھنا، ہماری عزتیں جس طرح تو نے عطا کی ہیں اے اللہ ان عزتوں کو زوال نعمت سے بچا لے، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے، اے اللہ بیت المقدس کی ہمیں اے اللہ آزادی نصیب فرما۔ وہاں جو دشمن اے اللہ تیرے قبلہ اول کو گھیرنے کے قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے کریم جن اسلامی بھائیوں نے یہ خوبصورت اجتماع سجایا، دامے درم قدم سخن حصہ ملایا، سب کا سینہ مدینہ بنا دے، سب کو اس اجتماع کی برکتیں عطا فرما، سب کے رزق حلال اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔